السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آپ نے کچھ ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے کہ جن کو سامنے والے کی آنکھ کا بال تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر دکھائی نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی جب آپ کہانیاں سنتے ہیں یا کہانیاں سناتے ہیں تو زندگی کے نئے نئے زاویے، نئے نئے اینگل سامنے آتے ہیں، تھاٹ پرووکنگ چیزیں آتی ہیں۔ اور انسان جب اتنی ساری کہانیاں سنتا ہے تو ایک شعر کسی کا میرے ذہن میں آ گیا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ نہ پوچھ حال کسی بھی اداس چہرے کا، ہر ایک چہرے کے پیچھے نئی کہانی ہے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے خورشید نام کے ایک صاحب نے سنائی۔ اور خورشید صاحب جو ہیں وہ ایک کارپینٹر تھے، اور خورشید صاحب جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی تھے، لیکن یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اب پاکستان آ چکے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ کیسے باہر گئے، کیوں گئے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو ایک اور اینگل، ایک اور زاویہ دکھائی دے گا اور آپ لوگ سوچنے مجبور ہو جائیں گے ہاں یار ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، خورشید صاحب کہتے ہیں کہ میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے تھا، اور گاؤں کے بالکل پاس میں شہر تھا، وہاں پر ان کی فرنیچر کی دکان تھی۔ اچھا، یہ فرنیچر مارکیٹ تھی اور اس مارکیٹ میں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، لیکن جو خورشید ہے اس کا بڑا نام تھا، اس کا بڑا چرچا تھا، اس کا ہاتھ بڑا اچھا تھا، لوگ اس کا بنایا ہوا فرنیچر بہت پسند کرتے تھے۔ خورشید صاحب نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں نے آپ سے ملنا ہے، میں آپ کی کہانیاں سنتا ہوں، میں نے بھی اپنی تکلیف آپ کو سنانی ہے، اور شاید یہ ہماری پہلی یا آخری ملاقات ہو۔ تو جب بہت جذباتی ہو کے انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے، کیونکہ وہ اتفاق سے لاہور آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہے جن کے پاس اکثر ان کے شو روم پہ جا کے میں بیٹھتا ہوں، قاسم بھٹی صاحب، میں نے وہاں ان کو بلا لیا شام میں، اور میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، میں کہا بیگم 2-3 بڑی اچھی سی ڈشیں بنائیں آپ، اور بڑا اچھا سا میں نے گوشت لا کے دیا۔ تو بیگم نے کہا خیریت ہے، کوئی آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، ایک صاحب ہیں خورشید ان کا نام ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں اور بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور وہ مجھے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شاید میری آخری ملاقات ہو اور زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار بڑا اچھا محسوس کریں گے جب وہ بیٹھیں گے آ کے، میرے فین بھی ہیں اور وہ ہم کھانا بھی کھائیں گے۔ تو میری بیگم نے کھانا پکایا، ہم وہاں چلے گئے بٹی صاحب کے، خورشید صاحب تشریف لے آئے۔ خورشید صاحب کا حلیہ کپڑوں سے، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جس گاڑی میں آئے تھے وہ گاڑی بھی بڑی مہنگی تھی، اور چہرے پر ان کے مسکراہٹ تھی، اور ملتے ہی انہوں نے جپی ڈال کے مجھے کہا نا کہ افتخار صاحب اگر آپ مجھے آج ٹائم نہ دیتے نا تو میں نے آپ کو شمار کر دینا تھا ان لوگوں کے اندر جو صرف باتیں کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ملتے ملتے کسی سے نہیں ہیں۔ میں کہا نہیں خورشید صاحب، میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں۔ میں نے ان کو بٹھایا، ہم بیٹھے، گفتگو شروع ہو گئی، ہم نے کھانا کھایا بڑا مزے کا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بچوں کو کہا جی جو بھی وہاں تھے، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میں نے کہا یار آپ لوگ ذرا باہر بیٹھیں، میں ذرا خورشید صاحب سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ خورشید صاحب اور میں بیٹھ گئے، ہم جب بیٹھے ہیں تو ہم نے گفتگو شروع کی، اور خورشید صاحب نے مجھے جب یہ بتانا شروع کیا کہ میری وہاں پر دکان تھی فرنیچر مارکیٹ میں، تو کہتا جی ایک دن ایک عورت میرے پاس فرنیچر بنوانے کے لیے آئی، بوڑھی عورت تھی، میں نے اس کا فرنیچر بنایا، جب پیمنٹ کی تو اس کے پاس 9,000 روپے کم تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، آپ کی مہربانی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ کہتا میں جوان تھا اس وقت، غیر شادی شدہ تھا، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ کام اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا، اور اس کی والدہ تھی گھر میں، اکلوتا تھا یہ۔ تو کہتا جی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیجئے گا پیسے۔ تو وہ چلی گئیں۔ کہتا جی کچھ 6-7 مہینے گزر گئے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کتنے دھوکے باز لوگ ہیں، کتنے گھٹیا ہیں، وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، پیسے دیتے نہیں ہیں، اے بڈھی بھی مینوں جڑا نا دھوکھا دے گئی۔ تو کہتا جی کہ
وہ ایک دن آئی ہیں اور نہ آ کے میرے پاس بیٹھی ہیں. میں سمجھا کہ پیسے دینے آئی ہیں, تو ان خاتون نے ہی کہا کہ پتر بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, تیرے پیسے میں اس لیے نہیں دے سکی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ طلاق کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ دراصل میری بیٹی نے پسند کی شادی کی تھی, اور میں اس کو سمجھاتی رہی, اور وہی ہوا کہ شادی کے بعد اس کا بھوت اترا ہے, بخار اترا ہے عشق کا, اور ان کے جھگڑے شروع ہو گئے, اور چند مہینوں کے اندر اس ظالم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی, اور میری پھول سی بچی برباد ہو گئی. کہتا وہ آنٹی رونے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں, آپ پیسوں کو رہنے دیں, جب آپ کے پاس ہوں گے آپ تب دے دینا. کہتا میں نے ان کو جانے دیا. کہتا کچھ مہینے کے بعد پھر وہ آئی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی وہ بیٹی تھی جس کو طلاق ہو گئی تھی. تو انوری اس کا نام تھا. کہتے جی انوری ان کے ساتھ تھی, اور میں نے اس کو دیکھا, کالی رنگت, چہرے پہ دانے, اور وہ کوئی خوش شکل لڑکی نہیں. تو میں یہ سوچنے لگ گیا یار اس لڑکی سے کس نے عشق کیا تھا جس نے بعد میں اس کو طلاق دے دی. تو کہتا جی وہ آنٹی نے اپنے پلو میں سے پیسے نکالے. تو انہوں نے کہا جی کمیٹی تو پوری نکل آئی تھی میری, لیکن ابھی میرے پاس یہ 4,000 روپے تم یہ رکھ لو, باقی پھر دے دینا. تو میں نے خیر وہ 4,000 رکھ لیا. کہتا وہ آنٹی اس کے بعد 2-3 بار آئیں, اور انہوں نے پھر ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ خورشید بیٹا میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بتاؤ جو میری بیٹی کو خوش رکھے اور قبول کر لے ایک طلاق یافتہ کو, اولاد اس کی کوئی نہیں ہے. خورشید کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ نیکی کروں. حالانکہ کہتا اس کی بیٹی کی شکل انوری کی اتنی خوبصورت نہیں تھی, کالی سی تھی, لیکن میں نے کہا یار بندہ پھر نیکی تو پھر ایسے ہی کرتا ہے. کہتا افتخار بھائی میں گھر گیا, میں نے اپنی والدہ کو بٹھایا. کہتا میری منگنی ہوئی ہوئی تھی میری خالہ کی بیٹی سے. میں نے اپنی والدہ کو ریکویسٹ کی کہ میں انوری سے شادی کر لیتا ہوں, ایک طلاق یافتہ ہے, تو یہ منگنی ختم کر دیتے ہیں. کہتا میری ماں کو غصہ آ گیا, اس نے چیخنا شروع کر دیا. السلام علیکم جی. کہتا پہلے میں نے اپنی والدہ کو بڑا منانا چاہا, جب نہیں مانی تو کہتا میں نے پھر سخت ہو گیا. میں نے کہا ماں جی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی, میں نے تو انوری سے شادی کرنی. کہتا میری ماں کو میری نیکی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتا ہی میں نے انوری سے شادی کر لی. 2 بیٹے ہوئے, ایک بیٹی ہوئی. اور کہتا جی انوری شروع میں تو بڑی ٹھیک رہی, اس کے بعد اس کے میرے مسائل شروع ہو گئے. وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ گئی, ہر بات میں بحث کرتی تھی, فضول خرچ بہت تھی. تو کہتا جی کیونکہ میرا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا, جب جھگڑا شروع ہو گیا تو وہ بدتمیزی کرتی تھی اور میں کٹیس کرتا تھا, اور یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا. اکثر میری ماں نے اور کبھی اس کی ماں نے آ کے ہماری صلح کرانی, اور میں اس کو کہتا تھا کہ تو ہوش کر, تو طلاق یافتہ تھی, شکل صورت تیری کوئی اتنی بہتر نہیں ہے, اور میں نے تجھ سے شادی کر لی اور تو نے میری زندگی عذاب کر دی. کہتا جی انوری کو میری کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی. کہتا کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا, فوکس تھا, کاروبار پہ بیٹھتا تھا, گاہک کو صحیح طرح ڈیل نہیں کرتا تھا. پھر میں جو سرکاری آفیسز کے جا کے ٹھیکے لے کر آیا کرتا تھا, کہتا اس سے میں نے کوتاہی کرنی شروع کر دی. تو کہتا جی آہستہ آہستہ میرے کمپیٹیٹرز جو تھے وہ اوپر چلے گئے. کہتا میرا کام ٹھپ ہو گیا, اور اس کی سب کی وجہ انوری تھی, کیونکہ اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی. کہتا افتخار بھائی میں نے پھر بہتر یہی سوچا کہ میرا ایک دوست تھا, وہ سعودی عرب میں تھا, وہ پاکستان آیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھ یار میں ایک طلاق یافتہ سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں, اب میرے 3 بچے ہیں, کاروبار میرا تباہ ہو گیا, بڈھی میری بڑی بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ, اور جب وہ بدتمیزی کرتی ہے تو میں کٹیس کر دیتا ہوں, میں کیا کروں. وہ کہتے نا کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے. تو کہتا جی فی صاحب میرے ساتھ یہی ہوا. کہتا خیر میں نے بات کی اپنے دوست سے, اس نے کہا میں جا کے کچھ کرتا ہوں. تو کہتا 1.5 کے 2 لاکھ روپے کے اندر, کہتا جی میں نے, اس نے کہا ارینج کر لے, میں تیرا ویزا کا کچھ چکر چلاتا ہوں. کہتا میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں,
باہر کمانے کے لیے. کہتا میری بیوی نے مجھے پھر پھڈا ڈال دیا. اس نے کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے. میں نے کہا کٹا تے سوا گزارا ہو رہا ہے, کاروبار میرا بیٹھ گیا, تباہی پھر گئی ہے تیری وجہ سے. تو میں باہر جاؤں گا, باہر جا کے کماؤں گا اور ان بچوں کو پالوں گا تاکہ ان کا بہتر مستقبل ہو. اور جو خورشید ہے وہ بیوی کے روکنے کے باوجود پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا. کہتا ہے جی سعودی عرب میں گیا, وہاں پر 3 سال تو میں نے بڑی محنت کی, آڈ جابز کی, کیونکہ اس کو ابھی کارپینٹر کی یا بڑھئی کی کوئی جاب مل نہیں رہی تھی. کہتا 3 سال کے اندر میں نے جو کمایا بیوی کو بھیج دیا. میں وہاں چھڑوں کے ساتھ رہتا تھا, ایک کمرے میں 8 لڑکے ہم رہتے تھے, اور میں یہ قربانی دیتا رہا اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے. خورشید کہتا ہے افتخار بھائی, انوری کو میں فون کرتا تھا, ان دنوں کہتا فون ہوتے تھے, واٹس اپ نہیں آیا تھا, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تو پیسے ضائع کر رہا ہے. اور کہتا میرا دل کرتا تھا بچوں سے بات کرنے کو, انوری سے بات کرنے کو, تو وہ کہتی تھی تو پیسے ضائع کر رہا ہے. اور یہی قدغن وہ میری ماں کو جب میں کال کرتا تھا تو اس پہ بھی لگاتی تھی کہ تو لمبی لمبی کالیں کرتا ہے, یہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. کہتا مجھے بڑا تیش آتا تھا, پھر جب وہ اس طرح کی بحث کرتی تھی پھر مجھ سے سن بھی لیتی تھی. کہتا افتخار صاحب یہ وقت گزرتا گیا. کہتا میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی. جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میرے کفیل نے, کیونکہ کہتا میں ایک نئی جگہ پہ گیا تھا, اس نے کہا جی اگر تم نے جانا ہے تو پھر تمہیں ہم چھٹی کرا دیتے ہیں, تم واپس چلے جاؤ. کہتا افتخار بھی دل پہ پتھر رکھا, میں نہیں آیا پاکستان, اور میرے رشتہ داروں نے میری ماں کو میرے پیچھے دفنا دیا. دوستو, خورشید کہتا ہے کہ مجبوری نے اور پردیس نے مجھے میری ماں کے آخری دیدار نہیں کرنے دیے, لیکن وہ کہتا ہے پردیس تو یہی ہوتا ہے, بچے پالنے. السلام علیکم جی. بچے پالنے تھے, نوکری کا مسئلہ تھا. کہتا دل پہ پتھر رکھ کے میں نہیں آ سکا. کہتا 3 سال گزر گئے تھے. کہتا ابھی میں پاکستان آنے کا پروگرام بنا رہا تھا تو مجھے ایک ویزا بدلنے کا موقع ملا, اور ایک ایسا کفیل مل گیا جو انٹیریئر ڈیکوریٹر بھی تھا. مطلب اس کے پاس وہ ایک ایسا کمپنی تھی, انڈینز اس کے ساتھ کام کرتے تھے. کہتا میرا کام تھا ہی لکڑی کا. کہتا اس کے اندر مجھے ایک بہت اچھی آفر ہو گئی جس سے میں بہت زیادہ پیسے بنا سکتا تھا. کہتا میں نے بجائے پاکستان آنے کے میں نے ہاں کر دی, اور میں نے اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. کہتا افتخار صاحب اللہ تعالیٰ نے دن بدل دیے, لاکھوں میں کھیلنے لگا. کہتا جی جب پہلے 5 سال پورے ہوئے تو میں پاکستان آیا, اور میرا یہ خیال تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میرے جو بیوی بچے ہیں, کہتا بچے تو ابھی چھوٹے تھے, بچے بھی چھوٹے نہیں رہ گئے تھے, اب 8-9 سال کے تھے, تو وہ تو خیر بڑا خوش ہوئے. لیکن کہتا میرے بچے کچھ بجھے سے تھے, ان کی صحت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگی. اور جو میری بیوی ہے وہ مجھے کہتی کہ آپ 1 مہینے کے لیے آئے ہیں تو آپ گھر میں ٹائم نہیں دے رہے. اس نے شکوے شروع کر دیے. کہتا ہے بندہ آتا ہے, کسی کا افسوس کرتا ہے, کسی کی شادی میں جانا ہوتا ہے, 100 چیزیں ہوتی ہیں, دوستوں کو ملنا ہوتا ہے. کہتا وہ 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا, اور میں بڑا حیران یہ ہوا کہ میری بیوی میرے اس دورے سے جو کہ 5 سال کے بعد تک وہ راضی نہیں تھی. میں نے کہا یار کتنی ناشکری عورت ہے یہ. کہتا آتے ہوئے میں اس کو کچھ پیسے دے آیا تھا, اور ہم نے ایک پلاٹ بک کروا لیا تھا. کہتا میں اگلے 3 سال اس کی انسٹالمنٹس دیتا رہا, اور جیسی اس کی ہمیں پوزیشن ملا, کہتا میں نے ایک ہی دفعہ میں اس کو تعمیر کر لیا. اب کہتا 8 سال ہو چکے تھے مجھے. اب 8 سال کے بعد میری سالی کی شادی آئی, میری ساس نے مجھے کال کی, بلاوا دیا, تو میں نے کہا یار یہ غریب لوگ ہیں, کہاں سے یہ سب کچھ کریں گے. کہتا جی میں نے پھر جو کر سکتا تھا نا جہیز کے اندر وہ بھی کیا. میں نے کھانا دیا برات کا, اور میں نے ایک 3 تولے کا سیٹ بھی دیا اپنی سالی کو. کہتا میری ساس روکتی رہی, میں نے کہا نہیں آپ لوگ کہاں سے کریں گے. تو کہتا میرا ہی خیال تھا کہ میں نے یہ جو نیکی کی ہے اپنی ساس کے ساتھ اپنی سالی کے حوالے سے, تو میری بیوی کو میرا مشکور ہوگی میری.
تو میری بیوی نے الٹا مجھے کہا، نے کہا جی کہ آپ کو جب امی نے منع کر رہی تھیں تو جب آپ نے فرنیچر کر دیا تھا یا آپ نے کچھ چیزیں کر دی تھیں، پھر آپ نے کھانا بھی کر دیا، تو زیور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں بڑا حیران اس بات پہ ہوا کہ یہ کیسی عورت ہے، اپنی سگی بہن کو دیے گئے تحفوں کے اوپر اعتراض کر رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو سنائی اور اچھی خاصی سنائی، اور کہتا اس نے مجھ سے بحث شروع کر دی بجائے ماننے کے۔ کہتا وہ وقت گزر گیا۔ کہتا پھر میں نے جب جب میں نے شادی پہ آنا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہ زیور اس لیے کر دیا ہے کہ میں جو دینا تھا دے چکا، اب میں جب شادی پہ آؤں گا اور واپس جاؤں گا تو وہ پیسے بھی تو لگنے ہیں، میں اس کے بدلے اس کو زیور دے دیتا ہوں، اس کے پاس زیور نہیں ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں آپ آئیں۔ وہ کہتا جی اس کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ جی میاں آ جائے، اب 1 مہینے کے لیے آ کے میں نے کیا کرنا تھا، اتنا سارا میرا خرچہ ہو جاتا۔ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا افتخار صاحب کہ بجائے اس کے پاکستان آتا اور 1 مہینے بعد پھر جدائی ہو جاتی، تو میں نے اس کی بہن کو زیور دے دیا۔ اس بات پہ وہ اعتراض کرتی رہی۔ میں خیر خورشید صاحب کی بات سنتا رہا۔ کہتا جی میں واپس چلا گیا اور مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میری جو بیوی ہے اس کو اب میری ضرورت نہیں ہے، اور وہ میری ہر بات کو کاٹ دیتی ہے، ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی میمیخ نکال لیتی ہے۔ کہتا میں جب بھی پاکستان آتا تھا میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، وہ 1-2 دن تو خوش رہتے تھے میرے آنے پہ، اس کے بعد وہ مجھے لفٹ نہیں کراتے تھے، اور میری جو بیوی ہے اس کے شکوے ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بس میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ کہتا افتخار صاحب میں ٹرنے پھرنے والا بندہ تھا، مجھے کہاں وہ قید کر سکتی تھی۔ کہتا جی بہرحال میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کہتا پھر میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی، اتفاق سے کہتا ہے پاکستان میں تھا، تو میری بیوی بہت صدمے کا شکار ہو کے نا کچھ بدتمیزی کرنے لگی۔ تو میں نے اس کی وہ بدتمیزی ساری اس لیے برداشت کی کہ یار ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی بات نہیں، اس کی ابھی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اکیلی رہ گئی دنیا میں۔ تو کہتا ہے افتخار سے بھی ساری زندگی چل رہی تھی، میں ایک گھر لے چکا تھا، میں نے بیوی سے کہا نا کہ گھر تیرے نام کرنا ہے، تو کہتی میں نہیں اپنے نام کریں۔ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو یہ سوچ کہ تو کتنی غریب عورت، کتنی غریب گھرانے سے طلاق یافتہ تھی، اب میں تو یہ تیرے نام گھر کر رہا ہوں، کوٹھی کر رہا ہوں، تو اعتراض کر رہی ہے۔ کہتے میں نے گھر اس کے نام کر دیا، پھر میں نے گاڑی لے کر دی، اور میں نے اپنی بیوی کو، اگر تو ڈرائیونگ سیکھ، اس نے ڈرائیونگ سیکھی، تو میں نے اپنی بیوی کو ایک بڑی اچھی اعلیٰ درجے کی گاڑی بھی خرید دی۔ دوستو خورشید کہتا ہے کہ میری بیوی کیونکہ نہ صرف غریب گھرانے سے تھی بلکہ اخلاقی طور پہ بھی بہت پسماندہ تھی، اور اس کی کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ چیزوں پر شکر ادا نہیں کرتی تھی، اور جب اس کو کوئی میں گفٹ دیتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ کہتا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، شکل صورت اس کی اتنی خاص نہیں تھی انوری کی، پھر طلاق یافتہ بھی تھی، تو میں نے تو اس پہ ایک احسان کر رہا تھا، اور میں یہ حیران تھا کہ وہ عورت اس احسان کے بدلے میری عزت بھی نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس نے میرے سے متقع لگا لینا ہے، جھگڑا کرنا ہے، اور پھر جب بدتمیزی کرتی تھی غیر افتخار صاحب مجھے کٹائس کرنی پڑتی تھی، اب میں کیا کرتا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں کماتا رہا، کما کے بھیجتا رہا، جب پاکستان آتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میرے بچوں کو دور کرنے میں میری بیوی کا ہاتھ تھا۔ وہ مجھ سے انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، 1-2 دن تو خوش رہتے تھے، اور آتے ہی پہلے دن ہی مجھ سے ایک سوال کیا جاتا تھا کتنی چھٹی پہ آئے ہو، کب واپس جانا ہے۔ کہتا مجھے بڑی بری بات لگتی تھی اپنی بیوی کی اور بچوں کی کہ کب واپس جانا ہے تم نے، یار میں ابھی آیا ہوں، مجھے آنے تو دو، میری کوئی سیوا تو کرو، مجھ سے کوئی محبت کا اظہار تو کرو۔ کہتا افتخار بھائی یہ سارے معاملہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک نظام بنا دیا۔ کہتا ہم نے وہ گھر بیچا، ہم لاہور میں شفٹ ہوئے، ہم نے ڈیفینس کے اندر ایک بہت بڑا گھر بنایا، اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ کہتا اس شادی کے اوپر میری بیوی روکتی رہی، کہتا میں نے کروڑوں روپیہ لگایا افتخار بھائی۔ پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کی شادی کی، اسی طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ کی، میری بیوی بحث کرتی رہی۔ میں نے کہا چلے پراؤں، تیری غریب سوچ ہے اور تیرے پاس دل بھی نہیں ہے۔ کہتا جی میں نے
ٹکا کے پیسہ لگایا. کہتا اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی. اب کہتا حیران کن بات یہ کہ میرے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو اور میری بیوی نے اپنے شوہر کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اور ان کا رنگ کون سا تھا؟ ان کی ماں کا رنگ. کہ وہ بھی جب میں آتا تھا پاکستان یا میں فون کرتا تھا بیزار رہتے تھے, آوازار رہتے تھے اور مجھ سے بحث کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ایک اچھے آدمی نہیں ہیں, یا آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, یا آپ کو یہ بات ایسے کرنی چاہیے تھی. کہتا ہے افتخار بھائی, بندہ جھوٹے کو جھوٹا ہی کہتا ہے نا منہ پہ, کہ تو جھوٹ بولن ڈے ہیں. تو میں تو منافق آدمی نہیں ہوں, میں تو صاف بات کرتا ہوں اور منہ پہ کرتا ہوں, چاہے مجھے پتہ ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. میں سنتا رہا ان کی بات. انہوں نے کہا افتخار بھائی, میں اپنے بچوں کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے کیا. کہتا جی میری ساس مری تو میں نے اس کی قبر بڑی اعلیٰ درجے کی اور سنگ مرمر کی بنوائی, اور ان لوگوں کے خاندان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی ایسی قبر ہوگی. کہتا ایک وقت آیا, میری وہاں پر طبیعت خراب ہوئی, میرا ہارٹ کا مسئلہ ہوا, مجھے ہاسپٹل لے گئے. جب ہاسپٹل لے کر گئے تو انہوں نے مجھے داخل کر لیا اور میرے 2 اسٹنٹ ڈلے اور مجھے تقریباً 1 مہینہ میں نے ریسٹ کیا. کہتا اس کے بعد میں پھر کام پہ تھا. کہتا اب میں ایک چھوٹا سا سیٹ بن چکا تھا, میرے پاس ایک اسٹرینتھ تھی جو کام کرتی تھی, اور میں اپنی کمپنی بنا چکا تھا, اور اللہ نے کہتا جی بڑا ہی کرم کر دیا. اب میں جس بیٹے کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو یہاں آ جا کام سنبھال لے, وہ کہہ رہا نہیں جی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اب کہتا ایک بیٹا میرا انجینئر بن گیا, اور ایک بیٹا جو ہے میرا وہ کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد اس نے وہ کوئی ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر کا ہاؤس کہتا بنا لیا تھا. کہتا اب کسی بچے نے میرا کام نہیں سنبھالا, اور میں ان کو کہتا رہا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے. میں بڑا حیران یہ ہوتا تھا کہ جس کام سے میں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا, تمہیں وہ کام اچھا نہیں لگتا. اور یہ سب میری بیوی کروا رہی تھی, کیونکہ میرے بچے صرف وہ بولتے تھے جو میری بیوی کہتی تھی. اور کہتا میں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ میری بیوی کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے. میں تو اس کا محسن ہوں, میں نے اس کی طلاق ہونے کے باوجود سے شادی کی, اور اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا, میری اولاد بھی بیگانی کر دی, میری بہوؤں کو بھی اپنی طرف کر لیا, اور میرے داماد نے بھی ایک دفعہ مجھے یہ کہہ دیا کہ انکل آپ ذرا نرمی پیدا کریں, اور آپ کو غصہ کچھ زیادہ آ جاتا ہے. کہتا اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے غصے کی وجہ کیا ہے, لیکن کیونکہ داماد تھا کہتا میں چپ کر جاتا تھا. دوستو خورشید کہتا ہے کہ افتخار بھائی جب میری صحت بالکل اجازت نہیں دے رہی تھی اور میرا جسم جواب دے گیا تھا, تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں آ جاؤ, اس کاروبار کو سنبھال لو, اور اب مجھے چھٹی دے دو, ریٹائرمنٹ دے دو, میں پاکستان چلا جاتا ہوں. کہتا میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے یہ کام. تو میں نے کہا مجھے یہ اونے پونے بیچنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی بیچ دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. کہتا ہے افتخار بھائی میری بیوی کار فرماتی ان ساری کارروائیوں کے پیچھے. کہتا ہے الٹیمیٹلی میں نے 1 سال اور گزارا. 1 سال کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بتائے بغیر اس بزنس کا سودا کیا, بڑے اچھے پیسے مجھے ملے, میں نے وہ پیمنٹ لی اور سعودی عرب کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہا, اور کہتا جی میں پاکستان آ گیا. کہتا میں پاکستان آ رہا تھا, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جہاز میں بیٹھ کے کہ بچے پڑھا لیے, بیاہ دیے, کوٹھی بنا لی, گاڑی بنا لی, حج اکبر کر لیے, بیوی بچوں کو سب کو عمرے اور حج کروا دیے. لیکن بدنصیبی سے میری ایک بیوی جس کی زبان ٹھیک نہیں تھی, جو بدتمیز عورت تھی, اس نے میرے تمام بچوں کو مجھ سے بیگانہ کر دیا تھا. اور اب میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ ہوگا کیا. کہتا خیر میں پاکستان آیا, بچوں نے جو ایک وقتی خوشی ہے وہ منائی. کہتا جی 1 ہفتے کے بعد میں نے سارے بچوں کو, بہوؤں کو, اپنے داماد کو, بیٹی کو اور بیوی کو بٹھایا, اور میں نے ان کو بتایا کہ جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, اور میں نے سعودیہ کو خیر بات کہہ دیا, میں یہیں رہوں گا. کہتا میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا, سب کے چہرے بن گئے. میری بیوی نے تو بڑی خوشی منائی کہ میں بے روزگار ہو گیا. اس نے کہا بڑا اچھا کیا آپ پاکستان آ گئے, اور میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی تھی کہ آپ پاکستان آ جائیں.
اور کہتا جی میرے جو بیٹے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے اپنی بیویوں کو اشارہ کیا، بیویاں بھی اٹھ کے چلی گئیں، میرا داماد بھی. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو لگا کہ اب ان کی پیسے چھاپنے والی فیکٹری بند ہو گئی ہے، تو یہ مایوس ہو گئے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کتنے پیسے جوڑ رکھے ہیں، اور ابھی جو میں بزنس بیچ کے آیا اس کی بھی ایک بڑی رقم مجھے ملی تھی. کہتا میں ان کے تیور دیکھ رہا تھا، میں نے جو بات کرنی ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کر دینی ہے. پھر مجھے غصہ آتا تھا. کہتا جی ایک دن اسی طرح میرا بیٹا جا رہا تھا کہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو میں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ یار یہ تو کیا کپڑے پہن کے پھرتا ہے، تو کچھ ڈیسنٹ سے کپڑے پہنا کر. تو اس نے مجھے کہا جی کہ ڈیڈی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ فیشن ہے آج کا. کہتا اب اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا. کہتا میں نے اس کو تھپڑ مار دیا منہ پہ. تو میری بیوی نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. اس نے کہا جی آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا. کہتا اس کے بعد اسی طرح دوسرے بچے نے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، اور میرا ہاتھ اس پہ بھی اٹھ گیا. کہتا جی یہ سب میری بیوی کروا رہی تھی، اور پھر میرے داماد کو میرے آگے کھڑا کر دیا، اور وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے انکل آپ کو اپنے اندر کو تبدیلی لانی چاہیے، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ حیران ہوا کہ یہ سب مل کے میرے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش کے پیچھے اگر کوئی موجود ہے وہ میری بیوی ہے. کہتا افتخار بھائی پھر مجھے غصہ آنے لگا. کہتا میں نے ایک دن بیوی نے پھر بدتمیزی کی. کہتا میں کوٹیس کر رہا تھا، میرا بیٹا ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا کہ اب میری ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے جو بات کرنی ہے منہ سے کریں. کہتا افتخار بھائی مجھے شدید طیش آ گیا کہ تو کون ہے، میری اولاد ہو کے تو میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ میں اپنی منکوہا کو اگر مار رہا ہوں تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ کہتا ہے افتخار بھائی میرے بیٹے نے مجھے دھکا دے کے کمرے میں بند کر دیا، اور خود اس نے پولیس بلا لی. کہتا میرے گھر میں میرے بیٹے نے میرے اوپر پولیس بلا لی. میں اتنے سال اتنی دہائیاں محنت کر کے آیا، ان کو یہاں تک پہنچایا، پولیس والے آ گئے گھر اور انہوں نے آ کے کمرہ کھولا ہے. تو میں نے پولیس والوں سے کہا کہ میرے بچے نے مجھے حسب بیجا میں رکھا ہے، میرے بیٹوں نے، میرے داماد نے. تو ایس ایچ او کو انہوں نے پہلے پیسے لگا دیے تھے. ایس ایچ او مجھے کہنا کہا کہ بڑے صاحب آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ طیش میں آ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل آپ کو اغوا نہیں کیا گیا. اور پولیس والے تک ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے میری کمپلین بھی درج نہیں کی. افتخار صاحب میرے خلاف ایک پوری سازش ہو رہی ہے میرے گھر میں، میری بیوی کا اس میں شامل ہے، میرے بچے بہویں شامل ہیں، اور شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو میں پیسے لے کر آیا ہوں وہ میرے پاس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ نکلوانے کے بھی چکر میں ہیں. تو اب یہ لوگ مجھے یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل ٹھیک ہو جائیں. کہہ رہے افتخار بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی اپنے گھر کو دے دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، دن رات محنت کرتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا، گھر بنا کے دیے، گاڑی خرید کے دی، ان کی شادیاں کی، اتنی قربانی کی، ایک طلاق یافتہ عورت کی زندگی کے اندر کیسے بہاریں بھر دیں. اب آخر میں مجھ پہ پولیس بلا کے میرا ہاتھ پکڑ کے، اور اب وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم چلو میرے ساتھ، ہم تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں. کہتا ہے افتخار صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے، اور میں بڑا رویا. تو پھر میں نے سوچا کہ افتخار بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان کو یہ تکلیف سناتے ہیں، وہ یقیناً میری تکلیف سننے کے بعد لوگوں کو بھی سنائیں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی بتائیں گے، ازالہ بھی کریں گے. تو افتخار صاحب مجھے بتائیں میں کیا کروں. دوستوں یہ کہنے کے بعد شدید تکلیف کے ساتھ وہ شخص رو پڑا. اور دوستوں آپ کو کہانی سناتے ہوئے میں نے وہ الفاظ نہیں بیان کیے جو وہ صاحب الفاظ استعمال کرتے تھے. بڑے سخت لفظ تھے، اور بڑے انتہا پسندانہ لفظ نہیں ہوتے، آج تو بات ختم، مکا دیں گا، جان چلی جائے گی، اور بے غیرت، اور اس طرح کے بڑے لفظ استعمال کیے جو میں نے ابھی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نہیں بولے. اب دوستوں میں خورشید صاحب کا مسئلہ تو سمجھ چکا تھا، میں نے ان کو دلاسا دیا، چپ کرایا. میں نے کہا خورشید بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سب آپ کے ساتھ ہوا یہ کیوں ہے؟
پہلی جملہ انہوں نے کہا رج کھاندیاں مستیاں جی، یعنی پیٹ بھر کے کھانے کی مستیاں، پیسے مل گئے، گاڑیاں مل گئیں، ایک طلاق یافتہ بد شکل عورت کو میں نے اپنی بیوی بنایا اور اس نے اپنی شکل جیسے کردار کر دیے میرے بچوں کے۔ میں نے کہا اور کہتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے میں نے ویڈیو میں سنا تھا کہ جو اوورسیز ہوتے ہیں، جو بیویوں بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کے درمیان محبت کا فقدان ہوتا ہے، رابطے کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بیوی اور وہ بچے اکثر اوورسیز جب واپس آ جائے یا جب بھی وہ پاکستان آئے اس کو قبول نہیں کرتے، تو وہ ایک دوری اور ایک گیپ پڑ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے بھی یہ غلط کیا کہ پیسے کمانے کے چکر میں پاکستان سے چلا گیا، اوورسیز ہو گیا، اور کیونکہ میری بیوی تھی ہی پہلے سے بری، اس کو موقع مل گیا اور برا ہونے کا، اور اس نے میرے بچے بھی اپنے ساتھ ساتھ برے کر دیے۔ تو یہ وہ گیپ تھا جو آپ اپنے ویڈیوز میں بتاتے ہیں، اوورسیز مرد اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے درمیان جو وہ گیپ جو ہے وہ میری زندگی کی ساری محنت، سارے رشتے، ساری محبت، ساری میری غیرت کھا گیا۔ میں نے خورشید بھائی سے کہا خورشید بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ میں نے کہا جی، تو میں نے کو بتایا کہ بہت دوست سے آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے، ایک عورت گئی ہے ایک پیر کے پاس، اس کو جا کے کہتی ہے کہ میری ساس بڑی کپتی ہے، جھگڑالو ہے، آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ جب میری ساس بکواس کرے، مجھے بولے اور گالیاں دے تو وہ تعویذ کے اثر سے ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ پیر صاحب ذرا سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو عورت ہے یہ خود کپتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تعویذ لکھا، اس کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جیسی تیری ساس بولنا شروع کی اس کو دانت کے نیچے دبا لینا، اور ادھر سے میں پانی دم کروں گا، 15 دن بعد آنا، وہ پانی لے جانا، ایک دفعہ پلائے گی تیری ساس بھی مر جائے گی۔ انہوں نے کہا بس اچھا ہے، اس کو میں تو چاہتی ہوں فوراً مر جائے۔ اور وہ عورت، وہ بہو چلی گئی۔ 15 دن کے بعد وہ عورت آئی پیر صاحب سے ملنے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ ہاں سنا تعویذ نے کام کیا؟ اس نے کہا پیر صاحب کمال ہو گیا، میری ساس جیسی بات کرتی تھی، میں ایک دو باتیں کرتی تھی، وہ تیش میں آتی تھی، میں اپنے داڑھ کے نیچے تعویذ رکھ لیا کرتی تھی۔ تو پیر صاحب نے کہا پھر؟ کہتی وہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی، گالیاں نہیں دیتی، اب تو میری سہیلی بن گئی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں کہ وہ سہیلی سولی کوئی نہیں، میں نے یہ دم کر دیا پانی، اب یہ لے کے جا، اس کو پلا اور وہ مر جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب، اب میں اپنی ساس کو مارنا نہیں چاہتی، وہ میری سہیلی بن گئی ہے اور اب ٹھیک ہو گئی ہے وہ۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو گئی، اور وہ بدتمیز بھی نہیں تھی، بدتمیز تھی تو ایسی کڑوی کسیلی بات کرتی تھی کہ وہ آگے سے تو یہ جواب دیتی تھی۔ تو نے کڑوی کسیلی بات کرنی، اس نے بھی بولنا شروع کرنا، تو نے دانت کے نیچے تعویذ رکھ لینا، وہ خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ تو چپ ہو گئی تھی۔ تو بری ساس نہیں تھی، بری تو تھی۔ اس تعویذ کو تجھے رکھوانے کا مقصد صرف یہ تھا، زبان کے نیچے، دانتوں کے نیچے، کہ تو خاموش ہو جائے۔ جب آپ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں نا تو اس میں سے مغلظات نہیں نکلتی، تو آپ کی زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس تعویذ کو دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تو اپنی زبان بند کر لے۔ تو خورشید صاحب مجھے کہنے لگے کہ اچھا یہ قصہ میں نے سنا نہیں، لیکن اچھا قصہ ہے کہ بندہ آپ پیڑا ہوتا ہے دوسرے کو سمجھتا ہے۔ میں کہا جناب میں یہی آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک تعویذ میں بھی آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اور اس کو کھولنا نہیں ہے، جب بھی آپ کی بیوی بچے آپ سے بدتمیزی کریں اور جھگڑا شروع ہونے لگے تو آپ نے وہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا، پھر دیکھیے گا جھگڑا نہیں ہوگا۔ دوستو ایک دم سے خورشید صاحب بھڑک گئے، جو کہ ان کی عادت تھی۔ انہوں نے کہا افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سب کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں پاگل ہاں؟ میں انہیں احسان کیتے نہ تے انہوں نے میرے نہ رہن دی عادت نہیں رہی، تے میرا کی قصور ہے؟ تو میں کہا خورشید بھائی بچوں کو اکثر یہ دیکھا ہے نہیں رہتی عادت، بیوی کو بھی نہیں رہتی، لیکن اس بار الٹا ہوا ہے، آپ کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی، آپ کو بیوی بچوں میں رہنے کی عادت نہیں رہی، اور چونکہ آپ سخت دل آدمی ہیں، سخت زبان بولتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، انتہا پسندانہ آپ کے جملے ہوتے ہیں۔ کہتا جی میں کی کیا افتخار صاحب، تسی سنگے بڑے سیانے بندے ہو،
آپ اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں، میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے، میں نے کون سا ان کو گولی مار دی ہے جو آپ مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں؟ تو دوستو میں نے مسکرا کے خورشید صاحب کی طرف دیکھا، میں کہا خورشید صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نیکی تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اس مثال کے مصداق ہے کہ بکری نے دودھ دیا مینگنیاں ڈال کے۔ آپ نے نیکی تو کی، بچے پالے، گھر بنائے، سب کچھ، ایک طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کی، لیکن وہ احسان کرنے کے بعد آپ نے نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالی، اس کو اٹھا کے پھرنا شروع ہو گیا، اپنے دماغ پہ سوار کر لیا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے اس پوری کہانی میں، دوستوں میں نے کم کہا ہے، آپ نے کوئی 28 مرتبہ کہا ہے جی کہ ایک بد شکل طلاق یافتہ سے میں نے شادی کی جنہوں نے کارخانوں نہیں سی۔ پھر میں نے کہا آپ نے اپنی بیوی کو جن القابات سے نوازا ہے، میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا، آپ کو ہی پتہ ہے۔ کہتا ہوا ہے ایسی، اور میں کہ ایسی ہے تو میرے سامنے تو نہ کہنا یار، وہ ایسی نہیں ہے، آپ اس کو ایسا دیکھتے ہیں، آپ کا زاویہ فکر ایسا ہے۔ تو باہر رہ کر، چھڑوں میں رہ کر پیسے کمانے کی دھن نے اور لوگوں پر احسان کرنے کی دھن نے آپ کو اپنی خاندان سے خود دور کر دیا۔ دراصل یہ واحد کیس ہے جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اوورسیز کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں رہی۔ خورشید بھائی جب آپ کو آپ کا بیٹا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ماں نے اپنے ساتھ لا لیا اس کو، ماں کے بہکاوے میں آ گیا۔ جب آپ کا دماد آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے دماد کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آپ سامنے والے کی آنکھوں میں بال دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو اپنی سخت کلامی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو اپنی بد زبانی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کا بار بار احسان جتانا، ان کا دل توڑنا، ان کی ماں کو ان کے سامنے 2 ٹکے کا کہنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی بنگلے دے دیں گے، اچھی تعلیم دے دیں گے اور آپ باپ بھی ہوں گے تو کیا بچے آپ کے ساتھ کیا کریں؟ کہتا جی پولیس بلا لی۔ میں نے کہا وہ بیچارہ کیا کرتا؟ آپ اس کی ماں کو مار رہے تھے، اگر وہ پولیس نہ بلاتا آپ پہ ہاتھ اٹھاتا، خود بھی گناہ گار ہوتا، اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہوتا اور دنیا کی نظروں میں بھی گناہ کھٹتا۔ اس کے پاس یہی طریقہ تھا کہ آپ کو اس نے بند کیا، اس کے بعد اس نے پولیس بلا لی۔ تو آپ خود سخت گو ہیں، تلخ کلامی آپ کرتے ہیں، بھاری بھرکم گھٹیا الفاظ کا استعمال آپ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی زندگی گلائی، میں اوورسیز پاکستانی اور میں نے اپنی اولاد کو پالا، لاکھوں اوورسیز یہ کرتے ہیں، لاکھوں اوورسیز اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہیں اور ان کی جوڑیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں نے بتایا کہ باہر رہنے کی وجہ سے بیوی اور بچوں کو باپ کی عادت نہیں رہتی، لیکن یہاں الٹا کام ہوا ہے حضور والا، یہاں آپ کو باہر رہ کے اپنے بیوی بچوں کی عادت سامنے کیجیے، عادت نہیں رہی، اور اوپر سے آپ کے دماغ میں ایک بھوت سوار ہے کہ جی آپ بڑے نیک آدمی ہیں اور آپ نے حج اکبر کر رکھا ہے اور آپ نے بڑی نیکی کی ہے اور آپ نے اپنی ساس کی قبر ہی پکی بنوا دی اور آپ نے اپنی سالی کی شادی کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے اور آپ پاکستانی ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ آپ احسان کر سکیں اور کوئی اللہ کا بندہ آپ سے احسان لے لے، تو پھر کم از کم اس کی گردن تو نہ اتارے نا احسان کرنے کے بعد، اب بچے کی جان تو نہ لیں۔ کہتا آپ 2 حرفی بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا خورشید بھائی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور خورشید نام ہے تو آپ کی چمک سے جو ہے نا آپ کا گھر، ان کا مستقبل روشن ہوا ہے، تو خدا کا واسطہ سردیوں والے خورشید رہیں جس میں لوگ بیٹھ کے کنو کھاتے ہیں اور کالا نمک لگا کے اور دھوپ سینکتے ہیں۔ جون جولائی والے خورشید ان پہ بن گئے، آپ ہاڑ کے موسم والے خورشید بن گئے جس نے ان کی روحوں کو، ان کے رشتوں کو جھلسا کے رکھ دیا۔ آپ کے بچے، آپ کی بہویں، آپ کا دماد، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اس کے زیر اثر آ گئے۔ تو آگ نہ برسائیں، آپ کی مہربانی سوچیں کہ آپ کس قدر سخت لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس بار کیس الٹا ہے، یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے جس کو اپنے بیوی بچوں کی عادت نہیں رہی، اور یہ عادت اس لیے بھی نہیں رہی
کہ اس کو احسان جتانے کی عادت ہے. کہتا خورشید صاحب نے کہا کہ پھر یہ مطلب ہے کہ تسی مینوں غلط کہہ رہے ہو. کہتے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے غلط کہہ رہے ہو. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں کال کی ہے میری بیوی نے بھی تمہیں کال کی ہوگی, اور مجھے یہاں تک یقین ہے کہ اس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا ہوگا, کیونکہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں افتخار صاحب کا نمبر میں نے ڈھونڈ لیا اور میں افتخار بھائی سے ملوں گا اور تمہاری شکایت کروں گا. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ میری بیوی نے میرے آپ سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ سے رابطہ کیا, اور آپ نے اس کی باتوں میں آ کے میری ساری کہانی سن کے مجھے جھوٹا کر دیا. میں ایسا میں کہ نہیں خورشید بھائی, اگر آپ کی بیوی رابطہ بھی کرتی تو میں اس کے بہکاوے میں نہ آتا, لیکن میں آپ کو یقین اور قسم سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیگم صاحبہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں. تو کہتا پھر آپ یہ بتائیں کہ میں آپ سے پہلی دفعہ ملنے آ رہا ہوں, آپ نے اتنی عزت سے بات کیوں کی؟ میں نے کہا سر آپ کوئی بھی مجھے فون کر کے دیکھ لیں, میں تو بڑی عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں. کہتا پھر آپ نے میرے لیے کھانا کیوں کیا؟ اب دوستوں اس دن میں نے, کیونکہ میں نے کچھ اور دوست بھی بلائے تھے, وہ اکیلے نہیں تھے, اس دن ہمارے ساتھ تھے کوئی 15-16 دوست تھے میرے جو میرے مستقل ممبر ہیں. اس میں 2-4 وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں لنگر میں, یا جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے مستقل ممبر 8, 10, 11 تو وہی ہوتے ہیں. 5-6 اوپر کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے ملنے آتے ہیں, جن کو میں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اکوموڈیٹ کر لیتا ہوں. اب کیونکہ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں یار کھانا بھی کھلائیں, لنگر ہونا چاہیے. تو اس دن میری بیگم نے مٹن کوفتے بنا رکھے تھے اور کالے چنے بنا رکھے تھے شوربے والے, اور چکن پلاؤ بھی تھی, اور اس کا سوجی کا حلوہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آیا تھا تسی میری ایڈی خدمت جیڑی کیتی ہے تو یہ آپ سب کی کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا جی مجھے تو یقین نہیں ہے, اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے. میری بیوی نے آپ سے رابطہ کیا ہے, اس نے میرے خلاف آپ کو پمپ کر دیا ہے, اور اس لیے آپ نے اتنا بڑا دسترخوان لگایا میرے لیے, اور آپ بھی ویسے ہی نکلے جیسی میری بیوی ہے. دوستو خورشید صاحب مینوں ٹھپا لا کے مور لا کے میرے سے چلے گئے, ناراض ہو گئے. اور جب وہ چلے گئے تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس شخص پہ اپنا رحم فرما, اس کو ہمت عطا فرما کہ یہ خوش رہنا سیکھے اور اس بدگمانی سے نکل جائے جس بدگمانی نے اس کو اس قدر لاچار اور بے بس کر دیا کہ یہ میرے پہ بھی شک کر رہا ہے کہ میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ملا ہوں. جی ہاں دوستو, شک ایسے ہی ہوتا ہے, بدگمانی اسی کو کہتے ہیں. ابلیس ایسے ہی وار کرتا ہے کہ وہ پوری گیم پلٹا دیتا ہے, کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ سچ کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے. تو خورشید صاحب تو غصے میں آ کے مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ پہلا شخص ہے جو مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا, تو میرے تو الزام لا کے چلا گیا. لیکن آپ تمام سننے والوں کو یقیناً آج ایک نیا اینگل سمجھ آیا ہوگا کہ ایک طرف اگر اوورسیز کے بیوی بچے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ ان کو عادت نہیں رہتی ان کا اوورسیز کے گھر میں رہنے کی, تو دوسری طرف ایک اور گیم بھی ہے. یہ پہلی بار میرے سامنے آئی کہ وہ شخص جو اکیلا رہتا تھا وہ خود بیوی بچوں کا عادی نہیں رہا, اور جب عادی نہیں رہا تو اس کے بعد اس کے جو زیر سایہ اولاد تھی, فیملی تھی, وہ اس کے زیر اثر آ گئی اور ان کی کمبختی آ گئی اس کے ہاتھوں, اور وہ بندہ مجھے بھی اپنے بیوی بچوں کا حامی اور ساتھی قرار دے کے چلا گیا. خیر دوستو, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر پر ان کا خاتمہ کرے اور ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ غلط ہیں, ان کے بیوی بچے غلط نہیں ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا اس کہانی کو سننے کے بعد آپ اپنے کمنٹس میں خورشید صاحب کو یہ بتائیں کہ ان کی فیملی ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, یا یہ بتائیں کہ افتخار افی نے ٹھیک کہا یا خورشید صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. اس پر رائے دینی بہت ضروری ہے, اور مجھے اپنے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اور میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خورشید صاحب اور ان جیسے بہت سارے انسانوں کو جو بدگمانی کا شکار ہیں اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے شک اور شبہ کا شکار ہو گئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے کر آئے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. مجھے پتہ ہے آج کی کہانی بڑی ڈیفرنٹ آپ کو اچھی لگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.